آصف چند لمحے کھڑا گہری نظروں سے مجذوب کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر نالی کے کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور بجز ہچکچاہٹ دونوں ہاتھوں کی مدد سے نالی میں سے گارا نکالنے لگا، گلے سڑے پھل، کاغذ، شوپر اور بدبودار کالی مٹی۔ آصف نالی میں ہاتھ پھیرتا رہا اور غلاظت نکال نکال کر ایک طرف ڈھیر لگاتا رہا۔ آتے جاتے لوگ ایک نظر اس کی طرف دیکھتے اور ناک ہونٹ سکیڑتے ہوئے رخ بدل کر آگے بڑھ جاتے۔ ان کے نزدیک آصف ایک پاگل دماغ تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ یہ دو ہستیاں کون ہیں اور ان کے پیچھے کیسی محیر العقول داستانیں موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آصف نے تمام نالی صاف کر دی اور دوبارہ مجذوب کے قریب بیٹھ گیا۔ بیٹھو نہیں میاں، یہ ڈھیر لگا ہوا ہے، ذرا اسے بھی یہاں سے ہٹا دو، ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہے یہ۔ مجذوب نے دائیں طرف موجود گندے پھلوں کے ڈھیر کی جانب اشارہ کیا تو آصف خاموشی سے اٹھ کر اس ڈھیر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ خدا کے منظور نظر بندے ہیں اور اس کا امتحان لے رہے ہیں، سو وہ چپ چاپ ان کا ہر حکم تسلیم کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ وہ گندے پھلوں کے تھبے اٹھا اٹھا کر چند قدم کے فاصلے پر پلاٹ نما خالی جگہ پہ پھینکنے لگا۔ عجیب بات یہ تھی کہ خارش زدہ جسم کے جس حصے پر بھی وہ گلے سڑے پھل مس ہو رہے تھے، چپک رہے تھے، وجود کے اس حصے میں ایک سکون اور ٹھنڈک سی اتر جاتی تھی۔ وہ بازو بھر بھر کر پھل اٹھاتا اور اس پلاٹ نما جگہ پر پھینک آتا۔ مجذوب اپنی جگہ سر جھکائے مراقبے کے سے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار بھی سر اٹھا کر آصف کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ گندے پھل سمیٹ کر آخری تھبا بھر کر آصف جیسے ہی پلاٹ کی جانب پلٹا، مجذوب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ مجذوب کے ہونٹوں پر ایک شفیق سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے 2 انگلیوں سے ناک سڑکی اور ناک سے خارج ہونے والا مادہ آصف کی جانب جھٹکا، جو سیدھا اس کی کمر سے جا ٹکرایا۔ آصف غلیظ پھل پلاٹ میں پھینک کر جیسے ہی پلٹا، اس کے قدم ٹھٹک کر اپنی جگہ جم گئے اور چہرے پر تشویش کے سائے سے مٹ آئے۔ مجذوب اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، حالانکہ چند لمحے پہلے تک وہ اپنی جگہ سر جھکائے ساکت بیٹھا تھا۔ وہ پریشان نظروں سے ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ مجذوب اپنی جگہ بیٹھا اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آصف چند لمحے اضطراب کے عالم میں اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر مایوسانہ انداز میں ایک طرف کو چل پڑا۔ جب وہ کافی دور نکل گیا تو مجذوب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھا دیے۔ آصف بجز مقصد سڑکوں پر ادھر ادھر چکراتا رہا۔ بھوک ناقابل برداشت ہو چکی تھی، پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے سے اگائے تھے، البتہ جسمانی اذیت میں قدرے کمی واقع ہوئی تھی۔ رات ہوئی تو وہ ایک جگہ سڑک کے کنارے کھڑے کھڑے ٹرک کے نیچے گھس گیا۔ ارادہ یہ تھا کہ رات گئے یہاں سے نکلوں گا اور کھانے کو کچھ ڈھونڈوں گا اور کسی سرکاری نل سے پیاس بھی بجھا لی جائے گی، ورنہ تو جو اس کی حالت تھی کوئی اسے کسی نل کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیتا۔ سردی اور خارش کی شدت میں نیند آنے یا سو جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر بالکل معجزاتی طور پر ہی اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور وہ نیند کی جھیل میں غوطہ زن ہو گیا۔ نیند بھی ایسی گہری آئی کہ اسے کوئی ہوش ہی نہ رہا۔ اس کے ذہن میں ایک خواب کا منظر روشن ہوا۔ رات اپنے شباب پر تھی، دکانیں بند ہو چکی تھیں، سڑکیں اور گلیاں ویران تھیں، کہیں کوئی اکا دکا گاڑی گزرتی تو کچھ دیر کے لیے فضا میں ارتعاش برپا ہو جاتا، پھر وہی خاموشی پھیل جاتی۔ ایسے میں ہری آنند اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر حیرت، الجھن، بے یقینی، تشویش، کئی طرح کے تاثرات رقم تھے۔ پھر وہ اس ٹرک کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جس کے نیچے آصف سویا ہوا تھا۔ ہری آنند حیران پریشان کھڑا چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، پھر جھک کر ٹرک کے نیچے جھانکتا ہے، مگر سامنے سوئے ہونے کے باوجود آصف کا وجود اسے کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ آصف کے وجود کے جس جس حصے سے پھلوں کی غلاظت لگی ہوتی ہے وہاں سے روشنیاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ نالی کے گندے پانی سے تربتر ہونے والے ہاتھوں سے بھی شعاعیں سی پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ ہری آنند وہاں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ نیند نہ جانے کتنی دیر اس پر حاوی رہی، اسے کچھ احساس نہیں تھا، بس یہ تھا کہ جسمانی اور ذہنی اذیت سے اسے نجات ملی رہی۔ پھر کسی کے جھنجھوڑنے پر ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، ذہن پوری شدت سے چیخا تھا، ہری آنند، ہری آنند۔ مگر جب اس نے دیکھا تو اس کے سامنے ایک قطعی اجنبی شخص کھڑا تھا۔ ہلکی ہلکی بے ترتیب داڑھی، سر پر سبز رنگ کی ٹوپی، میلے کچیلے کپڑے، پاؤں میں ایک گھسی ہوئی چپل۔ آصف حیرت سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ وہ جس جگہ رات سویا تھا یہ وہ جگہ تو نہ تھی، وہ تو ایک ٹرک کے نیچے سویا تھا، جبکہ اس وقت وہ ایک کشادہ سڑک نما گلی میں کسی دکان کے سامنے لیٹا ہوا تھا۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، ہلکی ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی، دکانیں بند تھیں۔ دائیں طرف ایک بڑا سا لوہے کا گیٹ تھا جس کے اوپر لگے بورڈ پر فیمس جونیئر ایلیمنٹری اسکول حسن ابدال لکھا ہوا تھا۔ حسن ابدال پر آصف چونک پڑا۔ آئندہ ہی پل اسے ایک اور روح پرور تبدیلی کا احساس ہوا تو وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔
اس کے بدن پر بدستور صرف وہی گھسی پٹی شلوار تھی، مگر اس کا بدن وجود جسم اس کا جسم اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا تھا۔ جڑی ہوئی انگلیاں، مڑے ہوئے ہاتھ درست ہو چکے تھے، سینے کی آگے کی سمت نکلی ہوئی ہڈیاں اور عقبی جانب کو کھسکے ہوئے کندھے بھی اپنے اصل مقام پر تھے۔ کوہنیاں، پیر، ٹانگیں، سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ جسم کے کیڑے، زخم تو زخم، خارش کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ آصف بے یقینی کے سے انداز میں اپنے جسم کو ٹٹول ٹٹول کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اس کے وجود پر مسلط عذاب کو ہٹا دیا گیا ہے۔ سرکار چلیں؟ سامنے کھڑے سبز ٹوپی والے نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونک پڑا۔ کہاں؟ کون ہو تم؟ آصف نے زندگی کی توانائیوں سے چمکتی ہوئی آنکھیں اس اجنبی پر مرکوز کر دی۔ خدا کا ایک گنہگار سا بندہ، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ لہجے میں بہت مٹھاس تھی۔ کہاں چلنا ہے؟ آصف نے دوسرا سوال کیا۔ سخی پیر نے آپ کو اپنی بیٹھک پر بلایا ہے۔ اس اجنبی نے اپنی سرخ سرخ آنکھیں آصف کی پیشانی پر مرکوز کر دی۔ اچانک آصف کے ذہن میں ایک خیال کلبلایا۔ یہ اجنبی انسانی مخلوق میں سے نہیں۔ آصف کی ریڑھ کی ہڈی میں برف کا پانی اتر گیا۔ ہاں چلیں، آصف نے مختصراً کہا اور وہ اجنبی ایک طرف کو چل پڑا۔ آصف بھی خاموشی سے اس کے پیچھے ہو گیا۔ وہ کس کس رستے گلی میں چلتا رہا، آصف کو کچھ خبر نہ تھی۔ وہ تو بار بار حیرت اور خوشی سے اپنے جسم اور آگے بڑھتے ہوئے قدموں کو دیکھنے لگتا۔ ایک ناقابل بیان مسرت کی لہریں اس کے روئیں روئیں کو گدگدا رہی تھیں۔ وہ تو اس وقت چونکا جب وہ ایک اونچی سی گلی کے کونے پر پہنچا۔ ایک سبز رنگ کا لوہے کا بورڈ اس کے سامنے تھا جس پر لکھا ہوا تھا حیات المیر، حضرت پیر سخی زندہ ولی قندھاری۔ بائیں ہاتھ سیڑھیاں سی تھیں، اوپر بلندی پر پہاڑی کا کچھ حصہ دکھائی دے رہا تھا جس پر برابر برابر دو سیاہ پائپ اوپر تک جاتے نظر آ رہے تھے۔ غالباً وہ پانی کے پائپ تھے۔ اجنبی سیڑھیوں کی جانب بڑھا تو آصف بھی اس کے پیچھے ہو گیا۔ تقریباً 25-30 زینے طے کرنے کے بعد سیڑھیاں دائیں رخ پلٹتی تھیں، کچھ آگے جا کر پھر بائیں جانب پلٹتی تھیں۔ وہ اسی انداز میں پہاڑ کی چوٹی تک جاتی تھیں۔ پتھروں کو تراش تراش کر بنائے گئے ان بے ترتیب اور بے ڈھنگے زینوں کو طے کرتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگا۔ بہت بلندی پر چوٹی کے اوپر کسی عمارت کا گماں ہوتا تھا۔ دائیں طرف پہاڑ کے قدموں میں مکان کا ایک سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ آصف ہر چیز سے بے نیاز آگے بڑھتا رہا، زینے طے کرتا رہا اور چوٹی کے قریب ہوتا گیا۔ جو وہ آگے بڑھتا رہا، چوٹی پر بنی ہوئی عمارت سی واضح ہوتی گئی۔ پہاڑی چوٹی پر ایک مزار نما عمارت تھی جس کے اطراف میں چند ایک دکانیں سی بنی ہوئی تھیں جن کو لوہے کے چھپروں سے ترتیب دی گئی تھی۔ مزار کے صحن تک پہنچنے کے لیے 15-20 پختہ زینے طے کرنا پڑتے تھے۔ زینوں کے دونوں طرف چھپروں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے کیبن سے بنائے گئے تھے۔ ایک طرف 2 کمرے بنے ہوئے تھے، ان کے ساتھ 2 دکانیں، ان دکانوں کے ساتھ ایک قطار میں چند تندور نما مٹکے بنے ہوئے تھے جو پانی سے لبالب تھے۔ ان کے کناروں پر مٹی کے پیالے پڑے ہوئے تھے۔ مزار کی عقبی سمت کوئی عمارت زیر تعمیر تھی جس میں بلند و بالا آہنی پول لگے ہوئے تھے۔ مزار کی بالکل پیٹھ کے ساتھ ایک تندور نصب تھا جس پر لنگر کی روٹیاں پکائی جاتی تھیں۔ اس تندور سے چند قدم کے فاصلے پر پتھروں کی مدد سے ایک کمرے کی تعمیر کی گئی تھی جس میں تقریباً ہر وقت ہی 2-4 ملنگ بیٹھے چرس کے سٹے لگانے میں مگن رہتے تھے۔ تقریباً 15 زینے طے کرنے کے بعد مزار کا چھوٹا سا صحن تھا جہاں کبوتر ٹہلتے رہتے اور سارا دن معتقدوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ جس کے اندر جانے کے لیے اور باہر آنے کے لیے 2 طرف چھوٹے چھوٹے دروازے تھے جن میں سے صرف جھک کے گزرا جا سکتا تھا۔ ایک طرف دیوار میں سنگ مرمر کی سلیٹ نصب تھی جس پر کچھ حالات و واقعات درج تھے کہ سخی بابا کب آئے اور کب تک انہوں نے اس چوٹی پر قیام کیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر سخی بابا بیٹھے اور پہاڑ کے نیچے گرو نانک۔ تاریخ کے مطابق پہاڑ کے اوپر پانی کا چشمہ تھا جبکہ نیچے پانی نہیں تھا۔ ایک دفعہ گرو کو پیاس لگی تو گرو نے اپنے ایک مرید کو بھیجا کہ جاؤ سخی سے پانی لے کر آؤ۔ مرید 10,000 فٹ کی بلندی طے کر کے سخی کے پاس آیا اور بولا، گرو نے پانی مانگا ہے۔ سخی نے تبسم فرمایا اور مرید کو یہ کہہ کر خالی واپس لوٹا دیا کہ تمہارا گرو بہت صاحب علم ہے، اسے کہو کہ پانی کو خود بلا لے۔ مرید نے واپس آ کر گرو کو یہ الفاظ کہے تو گرو نے مرید کو دوبارہ سہبارہ سخی کے پاس بھیجا مگر سخی کا جواب ایک ہی رہا۔ سخی اور گرو کے درمیان تنازع کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ گرو نے پانی کو آواز دی تو پانی کا چشمہ پہاڑ کو چیرتا ہوا نیچے پہنچ گیا۔ سخی کو غصہ آیا۔ سخی نے اشارے سے ایک چٹان گرو پر پھینک دی۔ گرو نے نیچے آتی چٹان کو ہتھیلی پر روکا تو گرو کا ہاتھ پتھر پر سبت ہو گیا۔ چٹان گرو نے ایک طرف سجائی اور وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا جو آج تک جاری و ساری ہے۔
مگر اس کا منبع کہاں ہے یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ وہ پتھر بھی گرودوارے کے اندر چشمے کے منہ کی جانب موجود ہے جس پر گرو کا ہاتھ نقش ہو گیا تھا۔ آج بھی دنیا بھر کے سکھ بیساکھی پر اس چشمے کے پانی میں اپنے گناہ دھونے یہاں آتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد سخی کسی خاص حکمت کے تحت چوٹی سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ان کے عقیدت مندوں نے ان کے بیٹھنے کی جگہ کو مزار کی صورت دے دی۔ کہتے ہیں کہ 3 صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی زندہ ہیں اور مختلف مقامات پر ان کی بیٹھکیں ہیں جن کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ ہے۔ آصف جب اوپر پہنچا تو اچانک ہی وہ اجنبی کہیں روپوش ہو گیا۔ باوجود تلاش کے وہ آصف کو کہیں دکھائی نہیں دیا اور آصف نے یہی خیال کیا کہ وہ منزل تک پہنچ چکا ہے اور اب جب مناسب سمجھا جائے گا اس کی رہنمائی کر دی جائے گی، اور جب تک ایسا نہیں ہوتا اسے خاموشی سے انتظار کرنا تھا۔ سارا دن تو مزار کے کسی کونے میں بیٹھا رہا، کسی نے کوئی پوچھ پڑتال نہ کی۔ شام ہوئی تو ایک ملنگ نے ایک بوسیدہ سی چادر اور ایک روٹی اسے تھما دی۔ روٹی کے اوپر تھوڑی سی ماش کی دال رکھی تھی۔ روٹی حلق سے اتار کر صبر شکر کے بعد یہ چادر اوڑھ کر وہیں ایک کونے میں سو رہا، اور پھر یہی اس کی روٹین بن گئی۔ دن بھر وہ ایک کونے میں پڑا رہتا یا عقبی سمت پہاڑی سے اتر کر پتھروں پر بیٹھا دور تک پھیلی ہوئی آبادی اور پہاڑوں کا نظارہ کرتا رہتا، اور شام کو مزار کے ایک کونے میں پڑ کر سو جاتا۔ اتنا تھا کہ 2 وقت کی روٹی سے مل جاتی تھی اور یہ بہت تھا۔ ایک ہفتہ بالکل پرسکون گزرا۔ وہ خود کو اس مزار اور انہی پتھروں کا ایک حصہ محسوس کرنے لگا تھا، گویا اس کی ساری زندگی انہی پتھروں اور اسی مزار پر گزری ہو۔ اسے ایک ایک ذرے، ایک ایک پتھر اور ایک ایک چٹان سے عجیب سی انسیت ہو چکی تھی۔ جمعرات کا دن تھا، موسم قدرے ابرآلود تھا۔ وہ مزار سے قدرے ہٹ کر مشرقی سمت چوٹی کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی چلنے والی خنک ہوا روح کو بڑی فرحت انگیز محسوس ہو رہی تھی۔ ملنگ نے ایک میلا کچیلا شلوار سوٹ بھی اسے دے دیا تھا۔ وہ بوسیدہ چادر اس نے جسم کے گرد اچھی طرح لپیٹ رکھی تھی۔ نیچے بستیوں میں بکھرے ہوئے مکانوں کے صحنوں میں موجود افراد چھوٹے چھوٹے کھلونوں کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک آصف کی نظروں میں ایک ایسا مکان آیا جس کی چھت پر کوئی اس کی سمت منہ کیے کھڑا تھا۔ آصف کے دماغ کے کسی گوشے میں ایک عجیب پراسرار سی سرسراہٹ ہوئی۔ ایک عجیب سے احساس نے آصف کے وجود میں بے چینیاں بھر دیں۔ آنکھیں جیسے مکان کی چھت پر کھڑے اس شخص کے وجود سے چمٹ کر رہ گئی تھیں۔ اس کی تمام تر حسیات اس کی آنکھوں میں سمٹ آئیں۔ آصف کو پوری شدت سے ادراک ہوا کہ چھت پر کھڑا شخص اسی کو گھور رہا ہے۔ آصف بغور اسے دیکھنے لگا اور جب اس نے اسے پہچانا تو اسے اپنی رگوں میں خوف اور گھبراہٹ کے لاتعداد کن کھجورے رینگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ کوئی اور نہیں، ہری آنند تھا۔ ہاں، وہ ہری آنند ہی تھا، قبیح صورت مکروہ حلیہ ہری آنند۔ وہ نیچے مکان کی چھت پر کھڑا بڑی قہر بار نظروں سے اسے گھور رہا تھا، جیسے کوئی کتا نیچے بیٹھا درخت پر چڑھی بلی کو گھورتا ہے۔ اس کے بعد آصف سے وہاں نہیں بیٹھا گیا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ ملعون ناپاک کسی بھی صورت اس مقدس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے باوجود وہ وہاں سے اٹھ کر مزار کے صحن میں آ بیٹھا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ رات بھر وہ سکون کی نیند نہ سو سکا۔ دوسرے دن وہ جنوبی سمت نکل گیا۔ گلی والی سمت جانے کی اسے ہمت نہیں ہوئی تھی، مگر جنوبی سمت بھی وہ زیادہ دیر سکون سے نہیں بیٹھ سکا۔ پہاڑ کے قدموں میں ہری آنند کھڑا سر اٹھائے اسے گھور رہا تھا، اور پھر یہ سب معمول کا حصہ بنتا چلا گیا۔ آصف جس سمت سے بھی نکلتا، ہری آنند اسے کہیں نہ کہیں کھڑا لازمی نظر آتا۔ شاید وہ ہر وقت ہی پہاڑی کے گرد چکراتا رہتا تھا کہ کسی وقت شکار درخت سے اترے اور وہ جبڑوں میں جکڑ کر بھاگ نکلے، مگر آصف نے پہاڑی سے اترنے کی ایک دن بھی کوشش نہ کی۔ اس سب کے باوجود وہ خوفزدہ رہنے لگا تھا، شاید اس لیے کہ اس پر ہری آنند کی بہت زیادہ دہشت بیٹھ چکی تھی۔ دوسرا، ابھی تک اسے نہ تو کوئی ہدایت دی گئی تھی اور نہ ہی کوئی اس کے سامنے ظاہر ہوا تھا۔ اس روز بھی وہ مزار کی دائیں سمت کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے گہری کھائی تھی۔ یہاں سے پہاڑ ایک سیدھی دیوار کی طرح تھا۔ دائیں ہاتھ سے یہ پہاڑ ایک نصف دائرہ بناتا ہوا تقریباً 3 فرلانگ تک پھیلا ہوا تھا۔ 1 فرلانگ کے فاصلے پر پہاڑ درمیان سے کاٹا گیا تھا۔ پہاڑ کا ایک وسیع رقبہ سیمنٹ اور بجری کے لیے کاٹ لیا گیا تھا، اور اب پہاڑ کا وہ حصہ ایک ایسے میدان کا نقشہ پیش کرتا تھا جس کے 2 طرف بلند و بالا پہاڑی دیواریں تھیں اور درمیان میں گیروے رنگ کا سرخی مائل میدان۔ آصف ایک چکنی چٹان پر بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی بوسیدہ چادر اس نے جسم کے گرد لپیٹ رکھی تھی کہ اچانک ہی اس کی نظر اس میدان کی سمت اٹھی تو سانس جیسے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ ہری آنند اس میدان کے اس طرف والے کنارے پر پلتھی مارے بیٹھا تھا۔ اس کا رخ اسی سمت تھا۔ آصف کا دل بری طرح پھڑپڑانے لگا۔ اسے ہری آنند کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ کل تک وہ صرف پہاڑی کے ارد گرد چکرا رہا تھا
اور آج وہ پہاڑی کے ایک حصے پر پلتھی مارے بیٹھا تھا۔ کچھ بعید نہ تھا کہ آنے والے کل میں وہ اس کی گردن آدھبوش تھا۔ اس خیال سے ہی آصف کے جسم کے رونگٹے تن کر الف ہو گئے۔ پھر وہ اس سے پہلے کہ آصف اپنی جگہ سے اٹھ کر واپس مزار کی طرف دوڑتا، اچانک ہری آنند اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے انداز میں قدرے ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ اٹھنا نہ چاہ رہا ہو، اسے مجبوراً اٹھنا پڑ رہا ہو۔ یکا یک آصف کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے عقب میں کوئی موجود ہو۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ پھر اس کے چہرے پر گہرے اطمینان، سکون اور بے فکری کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ اس کے عقب میں بابا ننگ پیرا کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ وہ سرخ آنکھوں والا اجنبی بھی تھا جو آصف کو یہاں تک لے کر آیا تھا، اور ان کے عقب میں درویش احمد علی، مجذوب حسن رضا اور گاؤں والے بابا سائیں بھی کھڑے تھے۔ بابا جی کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات تھے اور آنکھوں کی سرخی اس قدر بڑھی ہوئی تھی گویا آنکھوں میں خون کے قطرے ٹپکائے ہوئے ہوں۔ وہ قہر بار نگاہوں سے ہری آنند کی سمت گھور رہے تھے۔ چند لمحے گہری خاموشی رہی، پھر آصف کی سماعت سے بابا جی کی آواز ٹکرائی، حالانکہ ان کے ہونٹ بھجے ہوئے تھے۔ منحوس، کیا تو اپنے شیطانی ہتھ کنڈوں کی حقیقت کو فراموش کر بیٹھا ہے جو یہاں تک آ پہنچا؟ ہمارے ہتھ کنڈوں اور شکتیوں کا ابھی تم تک اندازہ نہیں نانگے پیر۔ ہم ابھی بھی پریم کے ساتھ کہتے ہیں کہ مکرنی کو اپنی جو سے باہر کرو ورنہ بہت فساد ہو جائے گا۔ آصف کی سماعت سے ہری آنند کی آواز ٹکرائی، بکواس نہیں کر پلید روح اور دفان ہو جائے یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی کی زندگی تجھے کسی گندگی کے ڈھیر پر گزارنی پڑے۔ ہم کو یہ بھی منظور ہے بشرطے کہ وہ ڈھیر یہی پر مت ہو۔ غلاظت نہ اگل جہنمی، ہم تجھے صرف آج کے دن کی مہلت دیتے ہیں۔ اگر کل صبح تو ہمیں یہاں کہیں نظر آیا تو تیرا انجام غلاظت کے کیڑوں سے مختلف نہ ہوگا۔ غصے کی شدت سے بابا جی کی آواز کانپنے لگی۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، یدی صبح طلوع ہونے تک اس مکرنی کو اس جو سے نہ نکالا گیا تو پھر ہم اپنی ہتھ کنڈوں کی حقیقت تم سب کو سمجھائیں گے۔ یاد رکھنا، کل صبح تک، ورنہ اس پربت پر کسی سخی کا کوئی نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ ہری آنند نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور پلٹ کر واپس چل پڑا۔ آصف اپنی جگہ حیران پریشان تھا۔ یہ ساری گفتگو کس ذریعے کس طریقے سے ہوئی تھی، یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ جلال حسین، دیکھ لیا تم نے، یہ ملعون کس حد تک آ رہا ہے؟ بابا جی پاس کھڑے سبز ٹوپی والے سے مخاطب ہوئے۔ ہم بہت دنوں سے اس کی ناپاک کوششوں کو دیکھ رہے ہیں، مگر اب تو حد ہو گئی ہے۔ سخی پیر کو جا کر بتاؤ، اب اس شیطان کو روکنا ناگزیر ہو چکا ہے، اور اگر اب بھی اس کی سرکوبی نہیں کی گئی تو اس کے ناپاک قدم سخی کی بیٹھک تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ بابا جی کے لہجے سے تشویش جھلکنے لگی۔ جی بہتر، میں ابھی جا کر سخی کو تمام صورتحال سے مطلع کرتا ہوں، جلال حسین نے کہا اور پہاڑ کی مشرقی سمت بڑھ گیا۔ تم تینوں اس کی خبر رکھو، جب تک سخی پیر کی طرف سے کوئی حکم نامہ نہیں مل جاتا ہمیں کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے۔ بابا جی نے درویش، مجذوب اور بابا سائیں کو مخاطب کیا، پھر آصف کو اشارہ کرتے ہوئے ایک سمت کو چل دیے۔ آصف خاموشی سے ان کے پیچھے ہو لیا۔ وہ اس زیر تعمیر عمارت کی دوسری سمت پہاڑ سے نیچے اترتے لگے۔ آصف خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس کا دماغ تھا کہ برق رفتاری سے آئندہ رونما ہونے والے واقعات کے تجزیات میں مصروف تھا۔ ہری آنند براہ راست اللہ کے برگزیدہ بندوں کی ٹکر پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا، مگر ان بندوں کو ابھی کوئی قدم اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ آصف کا ذہن کبھی ہری آنند کے انجام کے متعلق سوچنے لگتا اور کبھی اس ایک سوچ پر آ کر رک جاتا کہ اگر ہری آنند کمزور ہوتا یا اس میں کہیں کوئی کمی ہوتی تو وہ اتنی بڑی جرات کیسے کرتا؟ مگر آصف کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ فرق دلوں میں ہے۔ ایک دل کالا ہے جس پر شیطان نے اپنا تسلط جما رکھا ہے، اور مقابلے میں روشن اور چمکدار دلوں والے بندے ہیں جن کی دھڑکنیں ہر لمحے ہر پل ذکر خدا میں لگی رہتی ہیں۔ پھر ہری آنند کے پاس جو طاقت ہے وہی ہے جو اس کے زیر تصرف ہے، جس کی ایک حد ہے، جبکہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے سر پر ایک ایسی طاقت سایہ فگن ہے جس کی کوئی حد نہیں، جو لامحدود ہے۔ نصف پہاڑی طے کرنے کے بعد ایک قدرے ہموار چٹان پر رنگین کپڑوں کے پارچوں اور درخت کی شاخوں کی مدد سے بنی ہوئی جھونپڑی تھی۔ بابا جی اس جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ ان کے عقب میں آصف بھی جھونپڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ نیچے گھاس پھوس بچھا کر جھونپڑی کے فرش کو بستر کی شکل دے دی گئی تھی۔ اس گھاس پر ایک طرف ایک پتھر کے ماں سوا اور کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بابا جی گھاس پر بیٹھتے ہوئے آصف سے مخاطب ہوئے، بیٹھ جاؤ۔ آصف خاموشی سے سر جھکا کر بابا جی کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد بابا جی گویا ہوئے، دیکھو آصف میاں، زندگی کے 27-28 سال تم دیکھ چکے ہو۔ اس کائنات میں ایسے ایسے اسرار پنہاں ہے کہ انسان صدیوں کی تلاش بسیار کے باوجود بھی سب کو کھوج نہیں سکتا۔
ہمارے مشاہدات میں ایسا بہت کچھ آیا ہے کہ جو ایک کچھ ہونے کے باوجود آپس میں ہی متصادم ہوتا ہے۔ یہ کائنات ایک ہستی کی تخلیق ہونے کے باوصف ایسے متضاد رنگوں میں بکھری ہوئی ہے کہ اگر غور و فکر شروع کیا جائے تو الجھ کر انسان حواس باختہ ہو جائے، اور لا یعنی حواس باختگی مثبت نہیں ہوا کرتی۔ تو کبھی بھی اپنی قوم کو قوم، مذہب، گورے کالے اور تفرقات میں تقسیم نہیں کرنا۔ من میں یہ دھیان رکھنا کہ اس ذات الہی کی یاد سے تمہاری ایک سانس بھی خالی نہ جائے، اور اس بات پر یقین رکھنا کہ جو سانس غافل وہ سانس کافر۔ جہاں تم کیا، کیوں اور کیسے کے مسئلے میں الجھے، وہاں سمجھنا تمہارا سفر ختم ہو گیا۔ کیا، کیوں اور کیسے ذات الہی نے کس مقصد کے تحت رکھ چھوڑا ہے، اس کی حکمت عملی ہمارے خیالات، ہماری قیاس آرائیوں سے ماورا ہے۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اچانک ہی بابا جی نے آصف کو مخاطب کیا تو وہ چونک پڑا۔ جی بابا جی، آصف نے مسرور لہجے میں کہا۔ بابا جی کی باتیں اور ان کا مسرور کن لہجہ آصف کے روئے روئے پر ایک خمار طاری کیے دے رہا تھا۔ اس کے بعد جھوپڑی میں خاموشی پھیل گئی۔ آصف گردن جھکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ جب خاموشی طویل ہو گئی تو آصف کو اس گھمبیر خاموشی سے الجھن ہونے لگی، مگر وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ کچھ دیر مزید گزری تھی کہ آصف کو اپنی گردن کی پشت پر تپش محسوس ہوئی۔ اس کا سر اچانک اس قدر وزنی ہو گیا گویا کاسا اس سر کے اندر پارا بھر دیا گیا ہو۔ پھر اس پر مدہوشی کی کیفیت طاری ہوتی گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ اپنے وجود کا احساس کھو بیٹھا۔ ذہن کے اندر ایک منظر روشن ہوا۔ وہ جھوپڑی میں باب ننگ پیرے کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ سیاہ لبادے میں ملبوس اس کا نفس بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور تشویش کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ اچانک جھوپڑی میں بچھی ہوئی گھاس کے اندر سے بابا جی نے ایک خشک روٹی نکالی اور آصف کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، لو آصف میاں، یہ کھا لو۔ آصف نے ان کے ہاتھ سے روٹی لی تو اس کا نفس اس کی طرف دیکھتے ہوئے مضطربانہ انداز میں کچھ کہنے لگا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آصف کے کانوں تک اس کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی، مگر آصف اس کے چہرے کے تاثرات اور اشاروں سے سمجھ گیا کہ وہ اسے روٹی کھانے سے منع کر رہا ہے۔ آصف نے اس کی حرکتوں پر کوئی توجہ نہیں دی اور روٹی کھانے لگا۔ اس کے نفس کی صورت پر خوف کی زردی کھنڈ گئی۔ وہ پھٹی پٹی آنکھوں سے آصف کو دیکھ رہا تھا۔ آصف نے آدھی سے زیادہ روٹی کھا لی تھی کہ اچانک اس کا نفس گھاس پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے چہرے پر شدید کرب کے تاثرات آ گئے۔ آصف اس کی طرف دیکھتا رہا اور روٹی کھاتا رہا۔ نفس ماہی بے آب کی مانند دونوں ہاتھوں میں اپنا گلا تھامے تڑپ رہا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے حلق میں زہر اتر گیا ہو۔ روٹی کے ختم ہوتے ہی اس کے نفس نے ایک جھٹکا لیا اور ساکت ہو گیا۔ آصف حیران نظروں سے اس کی سمت دیکھ رہا تھا۔ نفس کی آنکھیں پھیل کر ساکت ہو گئی اور منہ سے کالے کالے رنگ کا خون نما سیال بہنے لگا۔ وہ دم توڑ چکا تھا۔ جاؤ، اب تم آرام کرو، دیکھتے ہیں صبح کو سورج کیا کچھ لے کر طلوع ہوتا ہے۔ بابا جی کی گھمبیر آواز اس کی سماعت پر اتری تو اچانک منظر دھندلا گیا۔ آصف کا ذہن اس شدت سے چکرایا کہ بے اختیار اس نے دایاں ہاتھ نیچے ٹکا لیا، ورنہ ایک طرف کو لڑک جاتا۔ آئندہ پل منظر بدل چکا تھا۔ وہ کسی جھونپڑے میں نہیں، مزار کے صحن میں ایک کونے میں سمٹا بیٹھا تھا۔ بات تو حیران کن تھی مگر اب یہ سب کچھ اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا، سو اسے زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ باقی کا دن بھی معمول کے مطابق گزر گیا۔ شام کے وقت اسے کھانے کو دال روٹی مل گئی اور وہ جلد ہی اسے نیند آ گئی اور وہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو گیا۔ ہری آنند کا خوف تو اس کے ذہن میں پنجے گاڑے ہوئے تھا مگر بزرگوں کے سہارے کا اسے اطمینان بھی تھا۔ دل و دماغ مطمئن اور پرسکون تھے، سو ایسی گہری نیند آئی کہ اسے رات گزرنے کا احساس ہی نہ رہا۔ پھر اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب کسی نے اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ آصف ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اسے جھنجھوڑ کر جگانے والا جلال حسین تھا۔ کون؟ کیا بات ہے؟ وہ بری طرح بوکھلا کر رہ گیا۔ ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آیا تھا کہ کوئی انہونی ہو گئی ہے۔